السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو گلہری کی شجرہ نسب کے بارے میں بتائیں گے، اس کی خصوصیات اور اس کے فیکٹس کے بارے میں۔ سو پلیز اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سائنسورس کا آغاز ہے۔ یہ لاطینی لفظ قدیم یونانی لفظ سیکروز سے لیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے سایہ دار دم، جس میں اس کے بہت سے ممبران کے پاس شامل جاڑی دار لپیٹ کا ذکر ہے۔ گلہری کے لیے انگریزی کا مقامی لفظ ایکورینا تبدیل ہونے سے پہلے صرف مڈل انگلش میں زندہ رہا۔ باغ میں برڈ فیڈر پر کھانے کے لیے پہنچنے کے بعد یہ گلہری اپنے پچھلے پیروں کو گھما سکتی ہے، جس سے وہ پہلے کسی درخت سے نیچے اتر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جس کی مقدار افریقی طویائی گلہری سے ہوتی ہے۔ بیشتر گلہری نو میں یہ گلہری بارشوں سے لے کر نیم دشت صحرا تک تقریباً ہر رہائش گاہ میں رہ سکتے ہیں، جو صرف اونچے قطبی خطوں اور صحراؤں کی روانی سے بچتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر سبزی خور ہیں جو بیجوں اور گری دار میوے پر مشتمل ہیں، لیکن بہت سارے کیڑے اور حتیٰ کہ چھوٹے کشیرے بھی کھائیں گے۔ جیسا کہ ان کی بڑی آنکھیں اشارہ کرتی ہیں، گلہریوں میں نقطہ نظر کا ایک عمدہ احساس ہوتا ہے جو درختوں کے رہنے والے پرجاتیوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ جیسا کہ ان کی بڑی آنکھیں اشارہ کرتی ہیں، گلہریوں میں نقطہ نظر کا ایک عمدہ احساس ہوتا ہے جو درختوں کے رہنے والے پرجاتیوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کے رابطوں کا اچھا احساس بھی ہوتا ہے، جس کے اعضاء کے ساتھ ساتھ ان کے سروں پر بھی وبریسا ہوتا ہے، جس میں بڑے انکار پیسنے والے ہوتے ہیں جو زندگی بھر بڑھتے ہیں۔ زندگی کے پہلے سال میں بہت سی کم عمری گلہریوں کی موت ہوتی ہے۔ بالغ گلہری جنگل میں 5 سے 10 سال کی عمر کا حامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ 10 سے 20 سال تک قید میں رہ سکتے ہیں۔ درخت سے گھونسلہ گرنے سے قبل وقت سے پہلے موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ماں کا جسم کا درجہ حرارت درست نہ ہو تو ماں اپنے جوان بچوں سے کوتر کر سکتی ہے۔ گلہری آبادی کی کثافت اور قبل از وقت گلہریوں کے مستقل دیکھ بھال کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم بحالی باز تیار ہیں۔ ایسا کرنے میں اپنا وقت گزارنا اور اس طرح کے جانور معمول کے بجائے اس کی خوشنودی کرتے ہیں۔ انہوں نے جس گری دار میوے کو دفن کیا ہے وہ ابھرنے لگے ہیں اور اس طرح اب کھانے کے لیے دستیاب نہیں، کیونکہ انہوں نے جس گری دار میوے کو دفن کیا ہے وہ ابھرنے لگے ہیں اور اس طرح اب کھانے کے لیے دستیاب نہیں ہیں، جبکہ عام طور پر کھانے پینے کے بہت سارے ذرائع ابھی بھی دستیاب نہیں ہو سکے۔ ان اوقات کے دوران یہ چھوٹے پرندوں، جوان سانپوں اور چھوٹے چھوٹے چوہوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کے انڈے اور کیڑے بھی کھا جاتے ہیں۔ کچھ گلہری پرجاتیوں نے تقریباً پوری طرح سے کیڑوں کی خوراک میں تبدیل کر دیا ہے۔ گلہری کبوتر اور دیگر جانوروں کی طرح اس میں وہ انسانی ماحول میں ان کے باہمی رابطے سے فائدہ اٹھاتے اور ترقی کرتے ہیں۔ کامیاب بات چیت کے اس بتدریج عمل کو اس میں وہ انسانی ماحول میں ان کے باہمی رابطے سے فائدہ اٹھاتے اور ترقی کرتے ہیں۔ کامیاب بات چیت کے اس بتدریج عمل کو سائنربینائزیشن کہا جاتا ہے، جس میں گلہری شہری ماحول میں انسانوں سے اپنی موروثی خوف سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ نیو یارک میں صنعتی انقلاب کے دوران گلہریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ بعد میں انہیں فطرت سے متعلق انسانوں کو تفریح اور یاد دلانے کے لیے دوبارہ متعارف کروا دیا گیا۔ اس گلہری نے شہری ماحول میں اس قدر مؤثر انداز میں ملایا کہ جب سائنٹیفک طرز عمل رک جاتا ہے، یعنی لوگ خاص طور پر سردی کے موسم میں کچرے کو باہر نہیں چھوڑتے ہیں، تو وہ کھانے کی تلاش میں جارحانہ ہو سکتے ہیں۔ زمینی گلہری کی مختلف اقسام ہیں، خاص طور پر 13 پرتوں والی زمینی گلہری میں
جارحیت اور شکاری کا رویہ دیکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سن 1920 کی دہائی میں ایک سائنسدان برنارڈ بیلی نے 13 لائنوں والی گلہری کا مشاہدہ کیا جس میں ایک نوجوان مرغی کا شکار تھا۔ اسی پرجاتیوں نے تازہ ہلاک ہونے والے سانپوں کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کم از کم 2005 میں ایک خبر بھی سامنے آئی کہ گلہریوں نے غیر معمولی جانوروں پر حملہ کیا ہے، جیسا کہ ایک ایسے واقعہ جب روس کے شہر لازو میں کالی گلہریوں کے ایک پیکٹ نے ایک بڑے آوارہ کتے کو ہلاک اور کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، انسانوں پر گلہریوں کے حملے انتہائی کم ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے۔ وائٹیکر نے 11-13 لائنوں والی گلہریوں کے پیٹ کی جانچ کی اور ان میں سے 4 نمونوں میں پرندوں کا گوشت پایا اور ایک میں دمدار دم کی باقیات باقی رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید دم والا ہرنوں کا گلہری ریشمی جیب والا ماؤس پکڑ کر کھا رہا ہے۔ تو آئیے، جیسے کہ گلہریوں کو انسانوں کی طرف سے بہت زیادہ توجہ مل جاتی ہے، لیکن ہمیشہ اچھی وجوہات کی بنا پر نہیں۔ ہم چوری شدہ ٹماٹر اور مقبوضہ اٹیک جیسے منفی پر توجہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات طویل، زیادہ تو نقصان نہیں پہنچانے والی اور اکثر دل لگی کرنے والی ہمارے درمیان رہنے والی گلہریوں کی تاریخ کی مکمل تعریف کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ کرشماتی چوہے حیرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ گلہری کا کنبہ تمام جدید ستنداریوں میں سب سے زیادہ متنوع ہے، جہاں آرکٹک ٹنڈرا بارشوں سے لے کر کھیتوں، مضافاتی علاقوں اور بڑے شہروں تک ہر جگہ 270 سے زیادہ پرجاتیوں اور 50 جینس کی افزائش ہوتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے درختوں کی گلہری اور اڑنے والی گلہری بھی شامل ہیں، لیکن زمین پر بسنے والی بہت سی پرجاتیوں جیسے چپونس، پریری کتے اور مارموٹس۔ جھاڑ درخت گلہری ایک دوسرے کے لیے گرم ہے۔ بالغوں میں درختوں کی گلہری عام طور پر تنہا رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ شدید سردی کے منظر کے دوران گروہوں میں گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ گلہری خاندان میں ملنسار قسمیں بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر پریری کتے معاشرتی زمینی گلہری ہیں جن میں پیچیدہ مواصلاتی نظام اور بڑی کالونیاں یا قصبے شامل ہیں۔ یہاں تک کہ درختوں کی گلہریوں نے تماشائیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جعلی سوراخ کھودنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ پھر بھی ایک تفصیلی مقامی میموری اور بو کے ایک مضبوط احساس کی بدولت وہ اب بھی اپنے کیشے کا 80% تک بازیافت کرتے ہیں۔ کچھ لومڑی گلہری بھی پرجاتیوں کے ذریعے گری دار میوے کو منظم کرنے کے لیے یادداشت کی حکمت عملی استعمال کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ کھانا جو ان گلہریوں سے کھوتا ہے وہ واقعتاً کھو نہیں سکتا، کیونکہ نادیدہ گرمی دار میوے آسانی سے نئے درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ گلہریوں نے ریٹلسنک پرفیوم بنا دیا۔ 2010 کے ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ گلہریوں نے بوڑھوں کی پرانی جلد اکٹھا کی، اسے چبا چبا کر اور پھر ان کی کھال کو چاٹتے ہیں، جس سے ایک قسم کا دھندلا ہوا خوشبو پیدا ہوتا ہے جو بو سے منحصر شکاریوں سے چھپنے میں مدد کرتا ہے۔ ہائبرنیٹنگ گلہری انسانی دماغوں کی حفاظت میں مدد کر سکتی ہے۔ کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ایسی انفارمیٹکس ویڈیو کو فیوچر میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔